السلام علیکم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پارہ نمبر 6. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما. اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو بدگوئی کا حق ہے، لیکن اگر تم ظاہر اور باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم سے کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے. قول کی بات کی جا رہی ہے، اور قول میں سے بھی کون سا قول؟ ایسا قول جس میں کہ کوئی برائی ہو. تو تزکیے کے ایک اہم میدان کی طرف ہماری توجہ کو مبذول کروایا جا رہا ہے، زبان کا جہاد. تزکیے کی بات آپ نے جیسے کہ نوٹ کیا ہوگا تقریباً 2 یا 3 دفعہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یزکی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں سے ایک کام کہ وہ مسلمانوں کا، انسانوں کا تزکیہ کریں. تزکیے کا نقطہ آغاز وہاں سے کرنا چاہیے کہ جو ہمارے بس میں ہو، اور ہمارے بس میں یقیناً ہمارا اپنا جسم ہی ہے، ہم کسی اور کی زبان نہیں پکڑ سکتے. اور اگر کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ برائی پر زبان کھول رہا ہے اور ہم بھی برائی پر زبان کھولیں گے تو آگ سے تو آگ نہیں بجھتی، آگ تو پانی سے بجھتی ہے. گندگی سے تو گندگی دور نہیں ہوتی، گندگی تو صفائی سے دور ہوتی ہے. تو ہمیں بہرحال اپنی قول کا بہت جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت گویائی عطا فرمائی ہے، صحیح یا غلط استعمال کر کے اپنے لیے خیر اور شر کما سکتے ہیں. کوئی کسی کا جسمانی عیب دیکھیں، کسی کا اخلاقی عیب دیکھیں، پروپیگنڈا نہ کریں، اس کو امبارس نہ کریں، شرمندہ نہ کریں. اصلاح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی جس کے اندر یہ خرابی دیکھی گئی ہے اس کی عزت نفس کی حفاظت کی جائے. اگر اس کو بیش کر دیا، اس کے سیلف ریسپیکٹ کو آپ نے کرش کر دیا، وہ شخص پھر اپنی اصلاح کے اوپر آمادہ نہ ہوگا. تو یہ انداز اختیار کرنا کہ جس میں اس شخص کے لیے امبیرسمنٹ نہ ہو. پھر مزید دیکھیے زبان کی احتیاط، زبان کو برائیوں سے روکنا، غیبت نہ کرنا، چغلی نہ کرنا، طنز اور طعنے سے اپنی زبان کو بچانا. اس لیے کہ بدگوئی جو ہے یوں سمجھے کہ ایک ڈبل ایجڈ سوارڈ ہے، 2 دھاری تلوار ہے. جس کے بارے میں بری بات کی جاتی ہے اس کا ذہنی سکون بھی چلا جاتا ہے، اور بولنے والے کا اپنا ذہنی سکون اور اس کے اپنے اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ جس نے بھی گندی بات منہ سے نکالی کچھ نہ کچھ تو پلاننگ کری ہوگی کہ وہ ملے گی، وہ ملے گا، یہ کہوں گی، یہ سناؤں گی، یہ الفاظ استعمال کروں گی. کیا پتا نمازوں میں بھی وہ خیال آتا چلا گیا ہو. تو نمازوں کی بھی افیکٹونیس جو ہے وہ اللہ کے ہاں کم سے کم ہو گئی. اور زبان ہی کی گندی باتوں سے اخلاقی آلودگی، مورل پولیوشن دنیا میں پھیلتا ہے، اور رفتہ رفتہ یہ زبان کا فساد معاشروں کو اور پھر نکل کر پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے. اور کلام انسان کی شخصیت کا عکاس ہوتا ہے. جیسا مائنڈ سیٹ ہوگا، جیسی شخصیت ہوگی، ویسا ہی زبان سے نکلے گا. مظلوم کو حق حاصل ہے کہ وہ بد دعا دے دے، اور جب اگر کسی نے بد دعا دے دی اب وہ اللہ کے ہاں مظلوم نہ رہا. تو اگر ہم زبان کی حفاظت کر لیتے ہیں تو سمجھیں ہم نے اپنی نیکیوں کے سرمایہ کی حفاظت کر لی. نیکیاں کمانا یہ بھی آسان نہیں، ہم میں اور آپ جانتے ہیں، اور نیکیوں کی حفاظت اس سے بھی مشکل کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ مفلس کون ہے، تو یعنی کہ مضمون آپ کو بتایا جا رہا ہے حدیث کا. لوگوں نے کچھ کہا، کسی نے کچھ. آپ نے فرمایا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیاں لے کر آئے گا لیکن کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو تانا دیا ہوگا، کسی پر طنز کیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، اور اس کی نیکیاں لوگوں میں بڑھ جائیں گی اور وہ مفلس اور قلاشی رہ جائے گا. بخاری میں حدیث ہے، جو شخص اللہ اور یوم آخر پر یقین رکھتا ہو اس کو چاہیے خیر کی بات کرے یا خاموش رہے. حدیث میں آتا ہے انسان کی ہر بات اس کے لیے وبال ہے اور نقصان کی چیز ہے، سوائے اس کے کہ امر بالمعروف یعنی نیکیوں کا حکم دے، مشورے دے، یا نہیں انل منکر یعنی برائیوں سے روکے، یا اللہ کا ذکر کرے.
تو مومن کا کلام بھی عبادت ہو اور مومن کی خاموشی بھی عبادت ہو. آگے فرمایا ترجمہ ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں. یاد ہے آپ کو پیچھے پڑا تھا کہ آمنا باللہ و بالیوم الآخر، ہاں ہم تو اللہ اور آخرت کو مانتے ہیں. اللہ نے فرمایا تھا وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے. کس چیز کی کمی ہے ان کے ایمان میں؟ رسول پر ایمان کی کمی ہے. رسول کو مانے بغیر ایمان مکمل ہو نہیں سکتا، نیک اعمال کا پتہ چل نہیں سکتا، اللہ کا تعارف، اللہ کی پہچان ہو نہیں سکتی. قیامت ہو سکتا ہے اپنا فگمنٹ آف امیجنیشن بن کر رہ جائے، کوئی اپنے ہی پیرامیٹرز بنا لیے ہوں کہ قیامت کے دن تو یہ اور یہ ہوگا. جیسے کوئی گرینڈ گیٹ ٹوگیدر ہوگا، کوئی اسکول کی ری یونین جیسے ہوتی ہے، سب اکٹھی ہوں گی، جمع ہوں گی، ہیلو ہائے ایک دوسرے کو کہیں گے، اور پھر ایک دم اناؤنسمنٹ ہو جائے گا کہ اب سب چلیے آپ کے لیے کھانا پینا جنت کے محلات تیار ہیں، اور سب ہنستے گاتے بولتے جنت میں ساری کی ساری ملی جلی بھیڑ داخل ہو جائے گی. یہ انسان کا دماغ انسان کو سجھاتا ہے ایسی باتیں. اس لیے کہ سائنس بھی آج ہم کو بتا رہی ہے کہ انسان کے اندر آپٹمزم ہے، وہ اس کے اندر مثبت سوچ کا جذبہ ہے. وہ سمجھتا ہے کہ مستقبل میں اچھا ہی اچھا ہوگا، میں تو 100 سال جیوں گا، جو اسٹاک میں نے خریدا ہے اوپر ہی اوپر جائے گا، نہیں مجھے تو کینسر ہو ہی نہیں سکتا، نہیں میرے بچے تو جینیس ہیں. تو یہ انسان کے اندر پازیٹیوٹی ہے، مثبت سوچ ہے، آپٹمزم ہے. آپٹمزم اچھی چیز ہے، لیکن ظن اور گمان کی بنیاد پہ کہ انسان اللہ نہ کرے کھائی میں گرنے جا رہا ہو اور آپٹمزم اس کا یہ کہہ رہا ہوگا تو ماؤنٹ ایوریسٹ فتح کر رہے ہو، یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے. تو اگر رسول کو نکال دیں، حقیقت کا ہمیں علم ہو نہیں سکتا، حقیقت حال کیا ہے. تو سمجھ رہا ہوگا انسان اپنے آپ کو مومن، سمجھ رہا ہوگا صراط مستقیم پر. اللہ کی نظر میں وہ مومن نہیں ہے، صراط مستقیم پر نہیں ہے. فرمایا وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے. ہم عیسیٰ علیہ السلام تک سارے رسولوں کو مانیں گے، محمد کو رسول نہیں مانیں گے. یا کوئی کہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رسول مانتے ہیں، عیسیٰ موسیٰ کو رسول نہ مانیں گے. اور کفر اور ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو اللہ کا کیا فیصلہ ہے ایسے لوگوں کے بارے میں؟ وہ لوگ جو سوچیں کہ ٹھیک ہے ایک بلینڈر میں ڈال کے سارے دینوں کو ملا دو، وحدت ادیان جس کو آج کل پلورزم کہا جاتا ہے، کہ جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، جس کا عقیدہ ہے درست ہے، اللہ کو مانو اور بس آخرت کو مانو، اور رسولوں کی باتوں ہی پہ تو اختلاف ہوا اور لوگ آپس میں پھٹے، تو اس ڈفرنس والی چیز کو بیچ میں سے نکال دو، جیسے کہ اکبر نے کوشش کی تھی دین الہی بنانے کی. تو اللہ کا کیا فیصلہ ہے اس بلینڈ کے بارے میں؟ فرمایا اولئک ھم الکافرون حقا، یہ سب پکے کافر ہیں. ان کا ایمان، ان کا عمل، ان کا عقیدہ اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہے. یہ کفر کیے جائیں گے، گناہ کیے جائیں گے. کوئی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتا رہے گا، کوئی ناچ گانے کو عبادت کہتا رہے گا، کوئی عورتوں کا خاوند کے ساتھ جل مرنا، خاوند کی موت کے بعد ستی ہو جانا، اس کو نیکی کہتا رہے گا، پتہ ہی نہ چلے گا نیکیاں کیا ہیں. یہ تو کفر ہی کرتے رہے. فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جن کو ذلیل اور خوار کر دینے والی ہے. بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں. تمام رسول امپورٹنٹ ہے، اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں، تفریق فرق نہ کریں. یہ نہ کہیں ہم اس کو مانیں گے اس کو نہیں. تفریق بین الانبیاء کفر ہے. تفضیل بین الانبیاء، کسی کی فضیلت کسی پر ماننا، یہ ایمان کا حصہ ہے. فرمایا اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما، ہم ان کو ضرور ان کے اجر عطا کریں گے اور اللہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہ اہل کتاب آج اے نبی آپ سے مطالبے کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کراؤ. بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے. مینیفسٹ میریکلز دیکھنے کا شوق ہو گیا، دین شوق بن گیا، سینسیشنلزم کا نام بن گیا. اپنے دلوں کو نرم کرنا، اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس کو جھکانا، یہ تو مقصد ہی نہ رہا. نعوذ باللہ سمجھا کہ دین جو ہے وہ کو کھیل تماشا ہے، کہ سمندر پھٹ جائے اور من و سلوہ نازل ہو جائے اور مردے کلام کرنے لگ جائیں. معجزے دیکھتے رہے، لیکن ہمیں پتہ یہ چلنا چاہیے کہ معجزوں سے کسی کو ایمان نہیں ملتا. ایکسٹرا آرڈنری چیزیں، میریکلز دیکھ کر کوئی ایمان نہیں لاتا.
ایمان تو دل کے کھلنے کا نام ہے. معجزہ تو اللہ چاہتا ہے تو دکھاتا ہے، اور دل تو میرے اور آپ کے اپنے اختیار میں دے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تم دل کھولو گے تو تم پالو گے. تم آؤٹ ورڈ مت دیکھو، تم باہر کے نظاروں میں تم اللہ کو تلاش نہ کرو. اللہ کو تم پانا چاہتے ہو اپنے دل کے اندر جھانک کے دیکھو، تم کو اللہ تعالیٰ نظر آ جائے گا. اللہ کی عظمت تم پر آشکارا ہو جائے گی، تمہیں ایمان نصیب ہو جائے گا. اور ایک دفعہ دل کھل گیا تو سمجھے کہ آنکھ کھل گئی. اب جانوروں کا سا دیکھنا نہیں دیکھیں گے، اب انسانوں والا دیکھنا دیکھیں گے. اب جانوروں کا سا سننا نہیں سنیں گے، انسانوں کا سا سننا سنیں گے. اور جو دیکھو گے، جو سنو گے، تم کو اللہ مل جائے گا اس کی نشانیوں کے ذریعے سے. تو ان کے فرمائشی پروگرام کو ایک طرف رکھ دیا گیا. فرمائے فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے تو یہ پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں. اور ان سے تو انہوں نے کہا تھا ہمیں خدا کو اعلانیہ دکھا دو، اور اسی سرکشی کی وجہ سے یکا یک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی. پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے. اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو صریح فرمان عطا کیا، اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا. طور کیوں اٹھایا؟ تھریٹ کرنے کے لیے نہیں، دھمکانے کے لیے نہیں، اللہ کی قدرت کا ایک اندازہ ان کو دینے کے لیے کہ ذرا تم سمجھ جاؤ کس ہستی سے تم یہ معاہدہ کر رہے ہو. اور دوسرے یہ اندازہ بھی کروانا، یہ احساس بھی دلانا کہ جو کتاب تم کو دی گئی ہے یہ بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے. کیا میرے اور آپ کے پاس کتاب ہے؟ اللہ کرے کہ ہمیں اس ذمہ داری کا احساس ہو. مومن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ مومن سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور پہاڑ بس گرنے والا ہے، اتنا پریشان ہو جاتا ہے. منافق کا معاملہ یہ ہے، اس سے جب گناہ ہوتا ہے ایسا لگتا ہے اس کو جیسے کہ مکھی بیٹھی اور اس نے اڑا دی. نو بگ تھنگ، کوئی رسپانسبلٹی کا احساس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ذمہ داری کا احساس دلا دے. احساس تو ہو کہ میرے کرنے کا کام کیا ہے، میں اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھوں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہتری ہوگی. وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے ان کو حکم دیا دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا. جب فتح اور کامیابی کے دروازے کھلنے لگ جائیں، عاجزی اختیار کرنا، اللہ کو یاد کرنا. اور ہم نے ان سے کہا کہ سبت کا قانون نہ توڑو، اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا. آخر کار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. اچھا اب دیکھیے یہ ایک فرد جرم ہے جو کہ عائد کی جا رہی ہے بنی اسرائیل پر، ان کے کرائمز گنوائے جا رہے ہیں. اب دیکھیے پھر اس کو کسی غیر کی داستان مت سمجھیے. میں اور آپ اس کو یوں کہیں جیسے کہ یہ میری اور آپ کی کہانی ہے. ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ ہم کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے، اور بنی اسرائیل کو یا عیسائیوں کو برا بھلا کہہ کے ہم اپنا کیا فائدہ کر لیں گے. پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ اپنی شکل انسان آئینے میں دیکھتا ہے، اور اگر شکل کے اوپر داغ اور دھبے ہیں اور وہ آئینے کو صاف کرتا رہے تو کہ شکل کے داغ دھبے چلے جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. اگر ہم فنگر پوائنٹنگ کرتے رہیں کہ ہماری خرابیاں چلی جائیں گی. کہ آج ہم اس حال میں نہیں کہ ہم پر ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، کہ اس کی تصویر آج ہم مسلمان نہیں ہیں کہ دے ماری گئی ہے ذلت اور مسکنت اور اللہ کے غضب میں گر چکے ہیں. یہ تو آج ہماری داستان ہے، آج ہم مغلوب ہیں، آج ہم غلام ہیں. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیا یہ غلطیاں تو نہیں کر رہے جو ہم نے اللہ کا غضب بھڑکایا. تو دیکھیے کیا کیا غلطیاں. نمبر 1، اللہ سے انہوں نے عہد شکن کی. ہم نے بھی کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عہد نبھایا، علم حاصل کیا، عمل کیا. سوچ لیجئے دوسری چیز کیا. اور اس وجہ سے انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. کیا کبھی ہم کہتے ہیں کہ اسلام پریکٹیکل نہیں ہے، میڈیویل ہو چکا. آج کے دور میں یہ ہمارے لائف سٹائل کے ساتھ جو ہے سنکرونائز نہیں ہو رہا، یا ماڈرنٹی کے ساتھ اسلام نہیں چل سکتا، یا ڈیموکریسی کے ساتھ اسلام نہیں چل سکتا. اسلام تو بس اس زمانے کی چیز تھی، اب حالات بدل گئے ہیں، ٹائمز ہیو چینجڈ. کیا ہم ایسے کہتے ہیں؟ تو یہی اللہ کے نزدیک کفر ہے کہ تم سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے آبسلیٹ نظام تم کو دے دیا. اور اللہ کا دیا ہوا نظام آبسلیٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ سورج کتنے سال سے چمک رہے، لاز آف گریوٹی کتنے سال سے کام کر رہے ہیں، کیا آبسلیٹ ہو گئے؟ کہ انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے قابل نہ رہے، پہنچا رہے ہیں. تو یہ لاز آف نیچر بھی اللہ نے بنائے، آبسلیٹ نہیں ہوئے، یونیورسل کانسٹنٹس ہیں.
लॉज ऑफ शरिया भी अल्लाह ने बनाए, वो क्यों ऑब्सोलीट होंगे? ये कुरान का चिराग, ये कुरान का सूरज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई हिदायत, सिराज मुनीरा, ये तो आज भी ऐसे ही इंसानों के लिए फायदेमंद है, ये क्यों ऑब्सोलीट होगा? और क्या किया उन्होंने? वक़त्लहुमुल अंबिया, और मुतअद्दिद पैगंबरों को नाहक कत्ल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उलमा उम्मती का अंबियाई बनी इसराइल, यानी अब अंबिया तो आने नहीं, लेकिन आपने फरमाया मेरी उम्मत के उलमा ऐसे होंगे जैसे बनी इसराइल के अंबिया थे, दर्जे में नहीं, काम वही होगा उनका। तो हम देखें कि हम अपने रिलीजियस स्कॉलर्स की कितनी इज्जत करते हैं, कितनी कदर करते हैं, कैसे उनकी सोहबत तलाश करते हैं, कैसे वक्त निकाल निकाल के हम खुद जाते हैं या अपने खानदान वालों को ले जाने की कोशिश करते हैं कि चलो किसी अल्लाह वाले के मुंह से अल्लाह की आयत सुन लें। हिदायत के 2 चैनल्स हैं, किताबुल्लाह और रिजालुल्लाह। तो अल्लाह वालों की सोहबत और अल्लाह की किताब से मजबूत ताल्लुक अगर ना हो तो बिगाड़ आने लगता है। तो उन्होंने बनी इसराइल ने तो अंबिया को कत्ल कर दिया, बेगैर हक़्क़िन, बगैर किसी हक के, ना हक, और यहां तक कहा हमारे दिल गिलाफों में महफूज हैं। हालांकि दर हकीकत उनकी बातिल परस्ती के सबब अल्लाह ने उनके दिलों पर ठप्पा लगा दिया। इसी वजह से यह बहुत कम ईमान लाते हैं। दिल पे ठप्पा क्या होता है कि नेकी बुरी लगने लग जाए, बुराई अच्छी लगने लग जाए, गुनाह जो है कूल हो जाए और नेकी करना बैकवर्ड होने का सिंबल हो जाए। नेकी करने को दिल भी ना चाहे और नेकों के साथ बैठते हुए दम घुटे और कुरान की मजलिस में आने से वहशत होने लग जाए, तो बस अब वो स्टेज आ गया, अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, कि अब वापस नहीं जा सकते। और क्या किया था पिछली कौमों ने? वह भी कुफ्रहिम, फिर अपने कुफ्र में इतने बढ़े कि मरियम अलैहिस्सलाम पर सख्त बोहतान लगाया। वर्जिन बर्थ थी, किसी इंसान ने टच नहीं किया था मरियम अलैहिस्सलाम को, और अल्लाह ने मौजज़ाना तौर पे उनको ईसा अलैहिस्सलाम जैसा बेटा दिया। उसके बाद उन पे इल्जाम लगा दिया नाउजुबिल्लाह के इन्होंने तो जिना किया था, नाउजुबिल्लाह, या ये कि यूसुफ नज्जार से ये इनके यहाँ औलाद पैदा हुई। कहते हैं सन ऑफ मैन ईसा अलैहिस्सलाम को, सन ऑफ मैन नहीं थे, बिन बाप के पैदा हुए। और क्या ढिठाई उनकी बढ़ गई। वक़ौलिहिम, और खुद उन्होंने कहा हमने मसीह ईसा इब्ने मरियम रसूलुल्लाह को कत्ल कर दिया। अपने जराइम पर इतराने लग गए, अपने क्राइम्स पर फख्र करने लग गए, फख्रिया ऐलान किया, इन्ना क़तलनल मसीह ईसा इब्ने मरियम रसूलुल्लाह, हमने कत्ल किया। कितना अनदर फेदर इन देयर कैप, और फख्र कर रहे हैं। अल्लाह क्या फरमाता है? वमा क़तलूहु, नहीं कत्ल किया उन्होंने किसको? ईसा अलैहिस्सलाम को। वमा सलबूहु, और नहीं उन्होंने सलीब दी उसको। कैटेगोरिकल डिनाइल, किस चीज का? जो मजहब की तालीमात हैं। ईसाई भी कहते हैं कि मसीह सलीब चढ़ गए, यहूदी भी कहते हैं कि मसीह हलाक हो गए, तारीख भी कहती है ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया। कुरान को आप देखिए कि कुरान जो है दुनिया की तारीख और 2 बड़े मज़ाहिब के अक़वाल के बिल्कुल खिलाफ एक बात हमें बता रहा है कि नहीं, ना कत्ल हुए, ना सूली चढ़ाए गए, वलाकिन शुब्बिह लहुम, बल्कि मामला उनके लिए मुश्तबे कर दिया गया। और जिन लोगों ने इसके बारे में इख्तिलाफ किया है वो भी दरअसल शक में मुब्तला हैं, उनके पास इस मामले में कोई इल्म नहीं। कंट्रोवर्शियल तो ये है दरअसल उनके लिए, उन्हें खुद भी यकीन नहीं कि हुआ क्या एग्जैक्टली ईसा अलैहिस्सलाम के साथ। जो भी उनका अकीदा है सिर्फ जन और गुमान की बुनियाद पर है। वही बात अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मा लहुम बिही मिन इल्म, उनके पास इस मामले में कोई इल्म नहीं है, महज गुमान ही की पैरवी है। फिर कुरान मौक़त कर रहा है वमा क़तलूहु यकीनन, हरगिज़ नहीं कत्ल किया उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को। तो फिर क्या हुआ? कहाँ चले गए? बरफ़अहुल्लाह, अल्लाह ने उठा लिया उनको इलैहि, अपनी तरफ। वकान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, अल्लाह जबरदस्त ताकत रखने वाला और हकीम है। कायदा कुरान में इंशाअल्लाह आप ये देखेंगी कि जब कोई कौम अपने रसूल की दुश्मन हो जाया करती थी, अल्लाह ताला रसूल को हिजरत का हुक्म दे दिया करता था। ईसा अलैहिस्सलाम की भी हिजरत हुई जब बनी इसराइल उनकी जान के दरपे हो गए। उनकी हिजरत क्या हुई? जमीन के एक खित्ते से जमीन के दूसरे खित्ते की तरफ नहीं, ज्योग्राफिकल लोकेशन चेंज नहीं हुआ दुनिया में, बल्कि जमीन से आसमान पर हिजरत हुई। और मुतअद्दिद न्यूमरस हमको सही अहादीस मिलती हैं जिसमें ये बात आती है कि जब क़यामत आने वाली होगी, ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में तशरीफ लाएंगे, शादी भी करेंगे, यहाँ तबई मौत भी उनकी आएगी और वो दफन होंगे। और ये सारी बातें हमें मिलती हैं और इस पर यकीन रखना हमारे अकीदे का हिस्सा है।
آگے ترجمہ ہے، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا۔ غرض ان یہودی بن جانے والوں کے اسی ظالمانہ رویے کی بنا پر، اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ طریقے ہوتے ہیں نا، مذاق اڑا کر، ہمدردی کر کر، کھلم کھلا مخالفت کر کے، قوانین بنا کر، ڈسکریج کر کے، خود عمل نہ کر کے، یا امپاسبل کہنا، ان تمام چیزوں کو رواج دے کر، یا دین کو فیشن نہ بننے دینا۔ آپ فیشن کی طاقت دیکھیں کہ عورتوں کے ٹخنے کو ڈکوا دیے، تو کیا فیتھ میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ عورتوں کے سر ڈکوا دے؟ تو یہ تو ہمارے کرنے کی چیزیں ہیں، فیشن ہم خواتین کرتی ہیں۔ کیا اسلام پر چلنا کول ہو سکتا ہے؟ ان تھنگ ہو سکتا ہے؟ میرے اور آپ کے کرنے سے ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ نہ کرے کہ ہم ان میں شامل ہوں کہ جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں۔ تو بکثرت اللہ کے راستے سے روکا انہوں نے، اور کیا کیا؟ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں اور سود لیتے ہیں جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں۔ ہم نے بہت سی وہ چیزیں جو پاک تھیں ان پر حرام کر دیں اور وہ پہلے ان کے لیے حلال تھیں۔ یہ ایک سزا بتائی جا رہی ہے کہ جو قوم اس طرح گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتی ہے اور کبائر کا ارتکاب کرنے لگتی ہے، اور حرام کھانے میں اور حرام دیکھنے میں اور حرام کرنے میں اور اللہ کی قوانین توڑنے میں اس کی تیوری پر بل بھی نہیں آتا، اور لوگوں کے چہرے کا رنگ بھی نہیں بدلتا معاشرے میں یہ سب کچھ ہوتا دیکھ کر، تو اللہ ایک سزا یہ دیتا ہے کہ پاک چیزوں سے ان کو محروم کر دیا جاتا ہے، اور اس رزق کو روک دیا جاتا ہے جو ان کی طرف آنے والا تھا۔ تو حرام یہاں محروم ہونے کے معنوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے، اور آخرت میں فرمایا اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن الراسخون فی العلم، لیکن ان میں سے جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں، وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی۔ اسی طرح کہ ایمان لانے والے اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور روز آخر پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اجر عظیم عطا فرما۔ دیکھیے، اپنی بخشش، اپنی نجات اور اپنی جنت کا دار و مدار ہم کسی اور کے کندھوں پہ اگر رکھیں گے تو عقل مندی کا مظاہرہ نہ کریں گے۔ ہمیں خود ذمہ دار بننا ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ذمہ داری ہم کو عمل کے لیے تیار کر دے گی۔ ترجمہ ہے آگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی جس طرح نوح اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے آپ سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر آپ سے نہیں کیا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے۔ کتنا بڑا آنر۔ پیچھے کیا پڑا تھا؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ دل ہمارے رشک سے بھر جاتے ہیں، ہائے کتنے خوش قسمت، اللہ نے خلیل بنایا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی۔ موسیٰ علیہ السلام سے تو بڑی اسپیشل بات کی تھی، آواز اور الفاظ کے ساتھ۔ کیا مجھ سے اور آپ سے بھی اللہ کلام کرتا ہے؟ کس کا کلام پڑھ رہے ہیں؟ کس کا کلام سن رہے ہیں؟ اللہ میں حق ادا کرنے والا بنائے تو انشاءاللہ ہم بھی قیامت کے دن ہمارے اعمال حالانکہ موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں، لیکن اللہ کے رسول نے ہمیں خوشخبری سنا دی ہے کہ المرء مع من احب، ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کری۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہم بھی نبیوں کا ساتھ دینے والے اگر دنیا میں ہوں، ان کے مشن میں ان کا ساتھ دینے والے ہوں، قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں ان کی صحبت، ان کی کمپنی نصیب فرما دے۔ رسلا مبشرین و منذرین، یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے، اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم اور دانا ہے۔ اہم بات ہے، ایک سوال کا جواب ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو خیال آئے کہ اتنے سارے پیغمبر آئے تو کون سے لوگ درست ہو گئے، کون سے لوگ ٹھیک ہو گئے؟ ٹیڑھے کے ٹیڑھے ہی تو ہیں۔
تو یہاں پر اس کا جواب آ گیا کہ رسول اس لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجے تھے کہ ہر ایک کو زور زبردستی سے پکڑ پکڑ کر درست راستے پر چلا دیں. رسول اس لیے آئے تھے کہ لوگوں کو برائی کا انجام بتا دیں اور نیک کاموں پر ان کو خوشخبری سنا دیں. اور حقیقت ہے کہ رسول اس کام میں 100% کامیاب ہوئے. مذہب کی پرانی کتابیں جو ڈسٹورٹ بھی ہو چکی ان میں بھی ہمیں نیکیوں کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے اور دوزخ کا اور جنت کا کچھ نہ کچھ تذکرہ وہاں بھی موجود ہے. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا. اور لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں، حالانکہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے. جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کا اللہ کے راستے سے روکتے ہیں وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے. اس طرح جن لوگوں نے کفر اور بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا اور کوئی راستہ بجز جہنم کے راستے کے نہ دکھائے گا جس میں کہ وہ ہمیشہ رہیں گے. اور کوئی کہے کہ لو اللہ تو 70 ماؤں کے برابر چاہتا ہے، اللہ کیسے جہنم میں ڈال سکتا ہے؟ اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت کو اپنا حق سمجھ لیا، اٹس مائی رائٹ. یہ سمجھ لیا کہ اللہ مجبور ہوگا ہمیں معاف کرنے پر. اللہ نے کہا نہیں، نکل آؤ اس غلط فہمی سے، اس خوش فہمی سے. تلک امانیہم، یہ ان کی وشفل تھنکنگز ہیں. اللہ کو کچھ مشکل نہ لگے گا یہ کام کرنا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ کے لیے یہ کام کچھ مشکل نہیں. لوگو، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، تو کیا کرو؟ نعتیں پڑھتے رہو، کیا میلاد کرتے رہو، کیا جھومتے رہو، کیا روتے رہو، کیا کہتے رہو کہ ہائے بس مدینے میں مجھ کو موت آ جائے، ہائے مدینے میں موت آ جائے. نہیں، کیا کرو؟ فآمنو، ایمان لاؤ، ایمان لاؤ جیسے ایمان لانے کا حق ہے. عمل کرو جیسے عمل کرنے کا حق ہے. لگا دو اور کھپا دو جیسے لگانے کھپانے کا حق ہے. تو کیا ہوگا؟ خیر لکم، تمہارے ہی لیے بہتر ہے. وَإِن تَكْفُرُوا، if you don't care less، تمہیں پرواہ نہیں ہے، منہ موڑتے ہو، فکر نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں. فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. تو جان لو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلف مت کرو. غلف کیا ہوتا ہے؟ مبالغہ، ایگزیجریشن. دین میں غلف کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ بدعات پیدا ہو جاتی ہیں. اور کیا ہوتا ہے؟ اصل کرنے کا کام ایک طرف رہ جاتا ہے، شریعت اپنی جگہ رہ جاتی ہے اور ایک پیرالل شریعت بن جاتی ہے، کاؤنٹرفیٹ شریعت بن جاتی ہے، اصل ایکچوئل شریعت ایک طرف رہ جاتی ہے. دین بھاری ہو جاتا ہے، دین مشکل ہو جاتا ہے، لوگ دین سے بدگمان ہو جاتے ہیں، دین ان کو امپریکٹیکل لگنے لگ جاتا ہے، یا ایسے ایسے عقائد شامل ہو جاتے ہیں، یا تو اتنی زیادہ آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں کہ بس کوئی ایک نیک شخص ہوگا، اس کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ کر دیں گے، ہماری نجات ہو جائے گی. آپ امیجن کریں، غلوف کی ایک مثال اگر آپ کو دی جائے، ایگزامز میں پاس ہونا مشکل ہے، میٹرک ہو، او لیول ہو، اے لیولز ہو، مشکل ہے. اب آپ کو بہت ہی پیار آیا ہے اپنی بچی کے اوپر کہ ہائے راتوں کو جاگ رہی ہے، ہائے بیچاری اتنا پڑھ رہی ہے، 2 ہفتے سے وہ سوئی نہیں. تو آپ نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، وہ تمہاری فرینڈ جو کلاس میں فرسٹ آتی ہے، بس جب وہ فرسٹ آئے گی نا تم پیپر کیے بغیر تم بھی فرسٹ آ جاؤ گی، میرا بچہ سو جاؤ. یہ غلف کر دیا. فرینڈ کے فرسٹ آنے سے، فرینڈ کے 10 ایئرز آنے سے آپ کی بیٹی کے بیٹے کے آ جائیں گے؟ آپ نے ایگزیجریشن کیا، آپ نے بلا وجہ کی ایز اس کو دی، اور یہ ایز جو اس کو دی یہ زیادہ بڑی مشکل میں لے جائے گی، فیل کروا دے گی. تو یہ بھی مبالغہ ہے دراصل دین کے اندر. اور پھر کیا ہے کہ جن ہستیوں کا احترام اور عزت کرنے کو کہا گیا ان کی عبادت شروع کر دی جائے، اور جن کی بات ماننے کو کہا جائے ان کو پرسنالٹی کلٹس ان کے بنا لیے جائیں، شخصیت پرستی شروع کر دی جائے. جو نوافل ہیں ان کو فرض بنا دیا جائے، اور جو فرائض ہیں ان کو اتنا لائٹلی لیا جائے کہ کہیں کہ نہیں آج کل زمانہ نہیں ہے، آج کل یہ ہو نہیں سکتا. یہ سب غلو ہے. یا ایسی ایسی چیزوں کے وظیفے بنا لیے جائیں جو کہ اللہ رسول نے نہیں بتائے، ایسے ایسے نیکیاں حاصل کرنے کے طریقے یا حد درجہ آسان یا حد درجہ مشکل، اور کہہ دیا جائے یہ سب دین کا حصہ ہے، ان پر ثواب ملے گا.
ان پر اللہ کے ہاں اجر ہے. تو یہ غلوف کرنے سے دین کا حلیہ بالکل بگڑ جاتا ہے، دین کی اصلی شکل ختم ہو جاتی ہے، دین کی آسانیاں ختم ہو جاتی ہیں. یا یہ ہے کہ دین کے فرائض انسان نوافل کے درجے میں لے جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے غلوف. فرمایا وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب مت کرو. اہل کتاب نے کیا غلوف کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، ان کو رب بنا دیا. فرمایا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھے کہ اللہ کا ایک رسول تھے اور ایک فرمان تھے جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے، یعنی جس نے مریم کے رحم میں بچی کی شکل اختیار کی. بس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. اب دیکھیے عیسائیوں کو پرزور دعوت ہے، وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَ، مت کہو تین، ٹرینٹی مت کہو، 3 in 1 1 in 3، God the Father، God the Son، God the Holy Ghost. انہیں خود بھی نہیں سمجھ آتا ہم کیا کہہ رہے ہیں. بڑے سے بڑے اسکالرز ان کے تھیولوجی پڑھانے والے عالم وہ بھی نہیں ایکسپلین کر سکتے ٹرینٹی ہے کیا چیز. اور جب نہیں ایکسپلین کر سکتے تو دلیل کیا دیتے ہیں کہ ہاں اللہ سمجھ میں تھوڑی ہی آ سکتا ہے. اللہ منع کر رہا ہے مت کرو، انتہو، باز آ جاؤ، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، تمہاری خیریت اسی میں ہے. اللہ تو بس ایک خدا ہے، وہ بالا تر ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو. زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں اس کی ملک ہیں اور ان کی کفالت اور خبرگیری کے لیے بس وہی کافی ہے. مسیح نے کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو، اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں. یستنکف، عار یعنی امبیرسمنٹ، اس کو کوئی سٹگما نہیں سمجھتے. یہ تکبر ہے دراصل، سوچنا کہ اس بینیتھ مائی ڈگنیٹی کہ میں دین پر عمل کروں، یا کہیں نماز پڑھتے ہوئے شرمانا کہ او مائی گاڈ واٹ ول پیپل سے، لوگ کیا کہیں گے، یا کہیں خاص مسلمانوں والا حال حلیہ رکھتے ہوئے گھبرانا، اف وہ لوگ پتہ نہیں کیا بیکورڈ سمجھیں گے، پتہ نہیں کس مدرسے سے پڑھ کر نکلی ہوں، جیسے پتہ نہیں کیا ہوں. شین قاف درست نہ کرنا، قرآن کہتے ہوئے شرمانا، الحمدللہ کہتے ہوئے شرمانا. چھینک آئی کہیں گے ایکسکیوز می، کیا قصور کیا آپ نے، کس بات کی ایکسکیوز. آپ کہیں الحمدللہ، الحمدللہ ہا کے ساتھ کہیں، صحیح طرح سے ادا کریں، پراپر پروناؤنسیشن. انگلش ہم بولتے ہیں، ہم بالکل صحیح بولنے کی کوشش کرتے ہیں. سکھایا جاتا ہے کہ ڈبلیو میں ہونٹوں کو گول، و اور وی کے اندر ایسے کر کے بولنا ہے، اور ہم اتنا پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ میں اتنے اچھے اسکول کی پڑھی ہوئی ہوں. کوئی اگر بولے وٹ آر یو ڈوئنگ، ہم کہیں گے لو، بولنا نہیں آتا تو بولتے کیوں انگلش. اور عربی ٹانگ توڑیں، الٹا سیدھا بولیں، جو کہیں. قل هو اللہ احد، کتنی خوبصورتی ہے نا. قل کہیے اللہ احد، هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. کہیں گے کلو اللہ احد، کل کھا لو، اللہ ایک ہے. اس میں کیا امبیرسمنٹ ہے، کیا بتانا چاہ رہے ہیں، کہاں سے پڑھ کر آئے ہیں کہ شین قاف درست نہیں. یہ شرمانا، پرٹینڈ کرنا. پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ کیا تم کافروں کے پاس عزت چاہتے ہو، کیا ان جیسا بن کر تم سمجھو تم ایلیٹ ہو جاؤ گے. عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے. دیکھیے اگر کوئی چھوٹی موٹی کسی کمپنی میں کام کرتا ہے، کسی گاؤں میں وہ کسی پٹواری وغیرہ کا ملازم ہے، اس کا مقابلہ کیجئے کسی ملٹی نیشنل کے امپلائی سے، آپ کیا چاہیں گی اپنے لیے یا اپنے خاندان کے مردوں کے لیے؟ کہ وہ تو ملٹی نیشنل میں کام کریں، اعلیٰ سے اعلیٰ جگہ کام کریں. تو ہم دنیا میں بھی تو یہ چاہتے ہیں، تو پھر ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ہم گھٹیا لوگوں کی بندگی شروع کر دیں، ہم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے ہم غلام بن جائیں، ہم کسی اور کے سلیو بن جائیں. اور حقیقت ہے ہم سب سلیو ہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں I'll think for myself, I know for myself، غلط کہتا ہے. We do not think for ourselves. معاشرہ ہمارے ساتھ سائمن سیز کھیلتا ہے. معاشرہ کہتا ہے ٹراؤزرز اپ، ٹراؤزرز اپ. معاشرہ کہتا ہے استین غائب، استین غائب. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کہاں سوچتے ہیں ہم اپنے لیے؟ تو کون آزاد ہے، یا نفس کا غلام ہے، یا معاشرے کا، یا پیپل کانشیس ہے، یا سیلف کانشیس ہے، یا میرر کانشیس ہے، یا کیمرہ کانشیس ہے؟ تو یہاں تو تم اللہ کے بندے بنو، بی گاڈ کانشیس. اعلیٰ ترین مقام. تمہاری اپنی شخصیت کے اندر تبدیلی آئے گی، ڈگنیٹی آ جائے گی، تم کانفیڈنٹ ہو جاؤ گے. فخر کرتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اور فلانٹ کرنا بھی برا نہیں لگتا اس کو. امبیرس مسلم تھوڑی ہوتا ہے، پراؤڈ مسلم ہوتا ہے.
اور تمام کے تمام انبیاء بھی تو اللہ کے بندے تھے، کبھی نہ شرمائے، کبھی اپنے آپ کو گھٹیا نہ سمجھا انہوں نے کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. فرمائے وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا. اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے آر سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے، ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا. اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا اپنے اجر پورے پورے پائیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا. اور جن لوگوں نے بندگی کو آر سمجھا اور تکبر کیا، جج کر لیں اپنے آپ کو، میں اور آپ، کہ میں اور آپ اس کیٹیگری میں تو نہیں ہیں. اگر نہیں ہیں الحمدللہ، اگر ہیں ابھی دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دین کو جو کہ اللہ تو نے آنر کے طور پہ دیا ہے، اللہ اگر میں نے اس کو امبیرسمنٹ سمجھا، اللہ میری پرائیورٹیز درست کر دے، اللہ میری ترجیحات درست کر دے، اللہ میرا مائنڈ سیٹ درست کر دے، اللہ مجھے بااعتماد بنا دے، اللہ میں فخر سے چلوں. دیکھیے ہماری باڈی لینگویج ہوتی ہے. ایک ہے کسی نے حجاب کیا ہوا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اتنا امبیرس ہو رہا ہے، اتنا ریزنٹ کر رہا ہے، کسمسا رہا ہے، اس کی باڈی لینگویج تبلیغ کر رہی ہے کہ یہ شرما رہا ہے اپنے اوپر. اور ایک کانفیڈنٹ کے ساتھ لڑکی ہے، حجاب کرتی ہے، نقاب کرتی ہے، نقابی کبابی نہیں ہو سکتے، کھاتے ہیں پیتے ہیں، فخر سے جاتے ہیں، الحمدللہ دنیا میں بھی گھومتے پھرتے ہیں اگر اللہ نے پیسہ دیا، کوئی نہیں شرماتے کہ ہائے فلاں جگہ کیسے جاؤں حجاب نقاب کر کے. پراؤڈ ہیں، کانفیڈنٹ ہیں، فخر کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اعتماد کے ساتھ. باڈی لینگویج تبلیغ کر رہی ہے، دوسروں کو متاثر کر رہی ہے. کتنے لوگوں کو اسلام کی طرف آنے کا باعث بن جائے گی ہماری باڈی لینگویج. تو ہر دفعہ بول کے تبلیغ نہیں کی جاتی، اپنے انداز سے بھی تبلیغ کی جاتی ہے. جو اچھے اچھے اسکولوں کالجوں میں پڑھے ہوئے ہوتے ہیں اپنی گاڑیوں پہ سٹیکرز کیسے لگاتے ہیں نا، فلاں اور فلاں، اس لیے کہ فخر کر رہے ہیں. اگر ہمیں بھی اسلام بیج آف آنر لگتا ہے الحمدللہ ہم کبھی نہیں شرمائیں گے اس کے اوپر. لیکن اگر اللہ نہ کرے کسی کا یہ رویہ ہے اور وہ اس پہ افسوس بھی نہیں کر رہا کہ میں اسلام پر شرماتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اور جن لوگوں نے بندگی کو آر سمجھا اور تکبر کیا ان کو اللہ دردناک سزا دے گا. اور اللہ کے سوا جن کی سرپرستی اور مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی وہ وہاں نہ پائیں گے. لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے. روشنی سے فائدہ اٹھانا، دیکھیے کیا ہے. اب یہ روشنی جل رہی ہے نا، یہاں پہ آنکھیں بند کریں، روشنی فائدہ نہیں دے رہی. تو روشنی سے فائدہ اٹھانے کے لیے دو نور چاہیے، ماحول میں نور اور آنکھوں کے اندر سائٹ. اب کتنا بھی قرآن کا نور پھیلا ہے، خود ہی کوئی آنکھیں بند کر کے انجان بنا بیٹھا ہے. جگہ جگہ قرآن کھول رہے ہیں، جگہ جگہ پڑھانے والے بیٹھے ہیں، کوئی خود ہی نہیں جاتا تو قصور کس کا؟ تو خود آنکھیں بھی کھولنی ہے ہمیں انشاءاللہ تعالی، اور ہم اس نور سے فائدہ بھی اٹھانا ہے. اللہ نے تو روشنی نازل فرما دی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں اور اس کی پناہ ڈھونڈ لیں، ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل اور کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ اس کو دکھا دے گا. دیکھیے رمضان کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے. کثرت کے ساتھ دعائیں کیجئے، کثرت کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ بس تو مجھ کو اپنی رحمت میں لے لے. اللہ مجھ کو میرے حال پہ مت چھوڑ، اللہ مجھ کو میرے نفس کے حوالے مت کر، اللہ ایگو کو میرا امپیڈمنٹ نہ بنا دے، اللہ مجھ کو ایسی صحبت دے، ایسے دوست دے، اللہ ایسی جگہ مجھ کو پہنچا دے جہاں میں ہدایت حاصل کر لوں، اللہ مجھ کو عمل کے طریقے پتہ چل جائیں. اب کچھ بات آ رہی ہے آگے جو ہم نے وراثت کے قوانین پڑھے تھے انہی سے متعلق. یستفتونک، لوگ آپ سے کلالہ کے متعلق فتویٰ پوچھتے ہیں. کہہ دیجئے اللہ تم کو فتویٰ دیتا ہے، اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے ترکے میں سے نصف پائے گی، اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا. اگر میت کی وارث دو بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کے حقدار ہوں گی، اور اگر کئی بہن بھائی ہوں تو عورتوں کا 1/2 اور مردوں کا 2 حصہ ہے. یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تمہارے لیے احکامات واضح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. سورۃ المائدہ، مائدہ کا مطلب ہوتا ہے ٹیبل سپریڈ، دسترخوان.
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگ جو ایمان لائے ہو بندشوں کی پوری پوری پابندی کرو۔ تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ تو وعدے پورے کرنے اور پرومسز رکھنے کا ذکر کیا جا رہا ہے، کانٹریکٹس پورے کرنے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے کانٹریکٹس تو بہت قسم کے ہوتے ہیں، لیگل کانٹریکٹس، بزنس کانٹریکٹس، لکھت پڑھت باقاعدہ ہوتی ہے، سٹیمپ لگتا ہے۔ کچھ مورل کانٹریکٹس ہوتے ہیں کہ کوئی لکھت پڑھت نہیں ہوتی۔ ہمارے ماں باپ نے ہم سے سٹیمپ پیپر پہ نہیں لکھوایا کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تم ہماری خدمت کرنا، یہ مورل کانٹریکٹ ہے۔ کچھ جو ہے وہ نیچرل کانٹریکٹس ہوتے ہیں، ڈکٹیٹس آف کانشنس ہوتے ہیں کہ کوئی غریب ہے، فقیر ہے، ضرورت مند ہے، محتاج ہے، مسکین ہے تو ہم اس کا خیال کر لیں۔ اگر اللہ نے ہم کو دیا اور اس کی قسمت میں نہیں ہے، ہم اپنی دولت، ہم اپنا مشورہ اس کے ساتھ شیئر کر لیں، ہم اپنے ریسورسز شیئر کر لیں۔ یہ کیا ہے؟ مورل کانٹریکٹ ہے، ڈکٹیٹس آف کانشنس ہیں۔ تو تم اپنے معاہدے پورے کرو۔ بہت زور دیا گیا ہے ایک دفعہ یہ معاہدوں کی پابندی ہو جائے، انسان کے معاملات کی سٹریم لائننگ ہو جائے، پیس اینڈ پراسپیرٹی۔ گھر کے اندر جو رشتوں میں معاہدے ہیں، انسپوکن کانٹریکٹس، ان ریٹن کانٹریکٹس، ان کو ہم پورا کر دیں، گھر کے اندر پیس ہے۔ معاشرے میں اگر ہم اپنے وعدے نبھائیں، وعدے پورے کریں تو الحمدللہ معاشرے کے اندر پراسپیرٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے یہ بات فرمائی ہے کہ اس کا کوئی دین نہیں جس کے اندر امانت نہیں، اور کوئی اس کا ایمان نہیں جو اپنے وعدے کی پابندی نہیں کرتا، یعنی حدیث کا مضمون آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ اور جس دین نے اتنی زیادہ ہم کو تاکید کی ہے کہ ہم اپنے وعدے پورے کریں، آج اس دین کے ماننے والوں کو، عمل کرنے والے تو نہیں کہنا چاہیے، اس دین کے ماننے والوں کا حال کیا ہے کہ غیر مسلموں نے مذاق بنا لیا کہ مسلمان کہتے ہیں انشاءاللہ تعالی، ہاں ان کا مطلب ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ مطلب ہاں دیکھیں گے، مطلب کوئی ارادہ نہیں ہمارا کرنے کا، کوئی ہمارے ہاں وعدوں کی پابندی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وعدے کا پابند بنائے۔ اب کچھ اور احکامات آ رہے ہیں۔ فرمایا یہ ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خدا پرستی کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کرو، نہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کر لو، نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو، نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پہ پٹے پڑے ہوئے ہیں، نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم یعنی کعبہ کی طرف جا رہے ہوں۔ ہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو تم شکار کر سکتے ہو۔ اور دیکھو ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے تو اس پر تمہارا غصہ تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو۔ کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں اسلام کی۔ ظلم کا علاج ظلم نہیں ہے، تو تم کو ہر حال میں انصاف پر قائم رہنا ہے۔ تم ایموشنل نہیں ہو سکتے، تم ریئیکشنری نہیں ہو سکتے، تم کو تو رسپونڈ کرنا ہے، تم کو تو اپنے آپ کو تھامنا ہے، تمہیں تو سوچ سمجھ کے اپنے رد عمل کا اظہار کرنا ہے۔ اگر کسی نے ناحق زیادتی کی تمہارے ساتھ کی ہے، مثال کے طور پہ اگر کسی نے کسی کا بیٹا قتل کر دیا تو ناانصافی کیا ہوگی کہ جا کر اس کے بیٹے کو قتل کر دیا جائے۔ کیا اس کے بیٹے نے قتل کیا تھا؟ نہیں، اسلام کیا کہتا ہے؟ جس نے قتل کیا وہ قتل کیا جائے گا، اس کے بیٹے کو نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ طریقے یہ اسلام نے ہمیں سکھائے۔ انصاف، اگر ایک لفظ میں ہم اسلام کو بیان کرنا چاہیں تو وہ ہے جسٹس۔ اسلام کا نعرہ ہے جسٹس فار آل۔ کیا کرو؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں تعاون کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون مت کرو۔ تو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کوآپریٹ کرو، ٹیم ورک کرو، کس میں؟ نیکی میں اور گاڈ کانشیس کرنے میں لوگوں کو۔ کہیں آپ بیٹھی ہوں، کسی مجلس میں ہوں، ذرا سا ذکر اللہ کا کر دیں، لیکن پیپل کانشیس ہونے کا کیا کریں؟ آپ امیجن کریں 13, 14, 15, 16, 20 ایئرز کی لڑکی اپنی فرینڈز میں بیٹھی ہے، فیشن کی بات ہو رہی ہے اور اس کی اور اس کی باتیں ہو رہی ہیں، اور وہ کوئی اللہ کی بات کر دے، سب چپ
ہو جائیں گے ایک دم, نیوز کو دیکھیں گے, اتنی امبیرس ہو جائے گی, کہے گی تمہاری اماں درس پہ جاتی ہیں, ہیز شی بین ٹاکنگ ٹو یو, اس کے بعد اپنی باتوں میں لگ جائیں گے. لیکن امبیرس مت ہو. اگر ریسپٹیوٹی نظر نہیں آ رہی, یقین کریں ایک اللہ کا نام لینے سے انسان یقیناً کانشیس ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو پٹ ڈاؤن کر دیں وہ اس وقت, لیکن آپ دیکھیں گے مجلس کا رنگ بدلے گا. اگر ہم صبغت اللہ چاہتے ہیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا رنگ ہماری زندگیوں اور مجلسوں اور محفلوں میں آئے اور یہ رنگ پختہ ہو, تو ٹیم ورک چاہیے. کوئی برائی بغیر ٹیم ورک کے نہیں پھیلتی, کوئی برائی بغیر انٹیلیجنس کے نہیں پھیلتی, کوئی برائی بغیر پلاننگ کے, ایڈمنسٹریشن کے نہیں پھیلتی, اور نہ ہی کوئی نیکی پھیل سکتی ہے. اس کے لیے بھی ٹیم ورک چاہیے, ایڈمنسٹریٹو سکلز چاہیے, آپس میں کوآپریشن چاہیے, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز پھیلے گی. اور کسی چیز میں برائی کا مددگار بن کے انسان نہ کھڑا ہو. ایک واقعہ ہے, ساؤتھ افریقن کرکٹ پلیئر ایک ہیں, وہ اسلام لے آئے اور انہوں نے خود پرسنلی اسٹڈی کیا اور اسلام کے بارے میں غور کیا. اب جو ساؤتھ افریقن کرکٹ ٹیم کے جو مینیجر ہیں وہ یہ کہنے لگے کہ یہ جو شخص مسلمان ہوا ہے, کسی نے اس کو فورس نہیں کیا اور نہ ڈائریکٹ تبلیغ کری. دیکھیے ابھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ ہر تبلیغ منہ سے بول کے نہیں کی جاتی, منہ سے بول کے تبلیغ نہیں کری. کہنے لگے nobody forced him to convert from Christianity. ہوا کیا, ان کی ٹیم میں ایک بندہ ہے آملہ, شاید آپ نے اس کو دیکھا بھی ہو, لمبی سی اس کی داڑھی ہے. تو وہ کہنے لگا کہ آملہ نے اس کو بہت انفلوئنس کیا. The players said he had never attempted to convert them to his religion, although they all had been very impressed. They have been very impressed کس چیز سے, کمپرومائز کرنے سے, ڈیلی ڈیلی کرنے سے نہیں. Very impressed by the discipline and strict adherence that Amla showed to his religion. Strict adherence. ہم کہتے ہیں کمپرومائز کرو, حالات بہت خراب ہیں, یہاں کنی کتراؤ وہاں کنی کترا لو. نہیں, ادخلوا فی السلم کافہ امپریس کرتا ہے لوگوں کو, کمپرومائز نہیں امپریس کرتا. سوری مسلمز امپریس نہیں کرتے, پراؤڈ مسلمز امپریس کرتے ہیں. کیا کیا تھا آملہ نے؟ By refusing to participate in celebrations with them that involved liquor, staying steadfast in his daily prayers, even while on tour, and refusing to wear the kits sponsored by South African beer brand. وہ ہینیکن کا برانڈ ہے نا جو بیئر ہے, اسے کہ میں یہ ٹی شرٹ نہیں پہنوں گا. کوئی کم درجے کا ہوتا کہتا میرا کیا قصور ہے, میں تھوڑی پہننا چاہ رہا ہوں, میں کوئی شراب تھوڑی پی رہا ہوں. بھئی ابھی تو زبردستی مجھ کو پہنا رہے ہیں تو گناہ تو ان کے اوپر جائے گا. 100 لوپ ہولز نکل سکتے ہیں. جو فرار کا راستہ اختیار کرنے چاہتے ہیں ان کے لیے بہت سے راستے کھل جاتے ہیں فرار کے. اور جو صرف لا کے چکر میں, فتویٰ شاپنگ کے چکر میں پڑتے ہیں, تو کہتے ہیں نا کہ ایوری لا ہیز اے فلا. ہر لا میں سے نکل بھاگنے کا راستہ مل جائے گا اگر نیت نکل بھاگنے کی ہے, اور اگر نیت عمل کی ہے اللہ مددگار ہے انشاءاللہ تعالی, کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو تعاونوا علی البر والتقوی, ایک دوسرے کو بتائیں, اس لنک پر جاؤ, اس ویب سائٹ پر جاؤ, وہاں درس ہو رہا ہے, آپ یہاں آ رہی ہیں, آپ لوگوں کو بتائیں آ رہے ہیں, یہاں پر یہ لائف جو ہے الحمدللہ یہ انٹرنیٹ سے جا رہا ہے, آپ ویب سائٹ کا پتہ بتا دیں. یہ نہیں کہا جا رہا آپ سے کہ واحد ہی کوئی ہو رہا ہے, دورہ ترجمہ جہاں جہاں جس کے لیے کنوینئنٹ ہے سب کا بتائیے. الحمدللہ یہ دکانداری نہیں ہے, یہ دینداری ہے. نعوذ باللہ یہ نہیں ہے کہ بس سب کو یہیں آنا, کوئی کہیں اور نہ جائے. دکان نہیں سجائی ہے. جب دکانداری کی جاتی ہے تو پھر کمپٹیشن ہوتا ہے, جب دینداری ہوتی ہے تو کوآپریشن ہوتا ہے. کوآپریٹ کرو ایک دوسرے سے, اچھی بات کو پھیلاؤ, لوگوں کو بتاؤ, انفارم کرو. انفارمیشن ہائی وے تو ویسے بھی کہتے ہیں انٹرنیٹ کو. اچھی اچھی باتیں بتاؤ, ماحول پیدا کرو, اچھی صحبت اختیار کرو, نیکیوں کو انکریج کرو, خوبصورتی کے ساتھ نیکی کرو, تعاون کرو اس چیز کے اوپر. اور گناہ اور عدوان کے کاموں کے اندر تعاون مت کرنا. اسراف اور تبذیر اور دکھاوا اور اسٹنٹیشنس, ان چیزوں کے اندر تعاون نہ کرو. یعنی نیکیوں کو خوبصورت بناؤ. اور تعاون کیسے ہوگا؟ اگر آپ خوبصورت ہیں, آپ نیکی کریں گی, لوگوں کو نیکیاں خوبصورت لگنے لگیں گی. آپ خوبصورت ہیں, یو آر بیوٹیفل, اور آپ گناہ کرتی ہیں, لوگوں کو گناہ خوبصورت لگنے لگیں گے. آپ عزت والی ہیں, آپ نیکیاں کرتی ہیں, لوگوں کو نیکیاں عزت کا سمبل لگنے لگیں گی. اور اگر آپ عزت والی ہیں اور گناہ کرتی ہیں, لوگوں کو گناہ با عزت لگنے لگیں گے. It's cool to be bad. یہ باتیں شروع ہو جائیں گی. آپ امیر ہیں, پیسے والی ہیں, آپ نیکیاں کرتی ہیں, لوگ شوق شوق سے نیکیاں کریں گے. اور آپ پیسے والی ہیں, امیر ہیں, گناہ کرتی ہیں, لوگ شوق شوق سے گناہ کریں گے. تو دیکھیں ہم کیا پروموٹ کر رہے ہیں. اور ماحول تو ہمیں بنانا ہے تاکہ آئندہ ہماری جو فیوچر جنریشن ہے وہ صدقہ جاریہ بن سکے ہمارے لیے.
ہم دنیا سے چلے جائیں، اپنی اولاد کی طرف سے ہماری قبروں میں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے رہیں. ہمیں اس کے لیے انویسٹ کرنا ہوگا، ایفرٹ کرنا ہوگا، پرسنل کاسٹ سمجھیں گے تو، پرسنل کمٹمنٹ کے ساتھ. اور یہ کام صرف کوئی 1.5-2 سال کا کورس کر کے نہیں ہو جاتا کہ بس ٹارگٹ یہ بنا لیا صرف کورس کر لوں. آفٹر دیٹ دین واٹ؟ خالی رمضان میں دورہ ترجمہ اٹینڈ کر لوں، بچوں کو سمر کلاسز کے اندر ڈال دوں، بچوں کو میں کسی ویکینڈ کلاسز میں ڈال دوں، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا وہیں دامن جھاڑ کر کھڑے ہو جائیں گے؟ اس کے بعد ویسے کے ویسے بیک ٹو اسکوائر ون؟ نہیں. پھر آگے مزید اس چیز کو جو ہم نے حاصل کیا ہے آگے پھیلانا اور اس کو بانٹنا اور اس کو عام کرنا اور ریسپیکٹیبل بنانا اور ایکسیپٹیبل بنانا ان چیزوں کو، اور برائیوں کو برا کہنا. آپ کو اگر لکھنے کی طاقت اللہ نے دی ہے، لکھیے، اخباروں میں آرٹیکلز لکھیے. آپ کے اندر اگر لینگویجز سیکھنے کی صلاحیت ہے، آپ جرمن سیکھیے، فرینچ سیکھیے، آپ چائنیز سیکھیے، تاکہ آپ اپنی کتاب کا علم دے سکیں، ساتھ ساتھ کتاب کا علم حاصل کیجئے. تعاون کس وقت کریں گے نیکیوں پر اور اچھائیوں کے اوپر؟ جب ہمیں نالج ہوگی واٹس گڈ واٹس بیڈ. تو پتہ ہی نہیں ہوگا تو کیسے کریں گے؟ اگر آپ چائنیز کھانے کی کلاسز کسی کو دینا چاہتی ہیں تو پہلے خود سیکھیں گی تو آگے دیں گی نا. تو اٹینڈ کیجئے، علم حاصل کیجئے، پختہ علم انشاءاللہ تعالی، اور آگے پھر اس کو دیجئے. پھر آپ دیکھیے کہ انشاءاللہ تعالی کرتے کرتے نیکیاں بھی آسان ہو جاتی ہیں اور کرتے کرتے گناہ بھی آسان ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی یہ نیکیاں آسان ہوں گی. کس سے مدد لو؟ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ شدید العقاب، اللہ سے ڈرو، وہ سزا دینے میں بہت سخت ہے. تم پر حرام کیا گیا مردار، خون، سور کا گوشت، لحم الخنزیر، وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو اور جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو، سوائے اس کے جسے تم زندہ پا کر ذبح کر لو، اور جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو. ذکر کیا جا رہا ہے کچھ حرام چیزوں کا، کچھ ایسے گوشت جو کہ حرام ہیں. اللہ کا نام لیا گیا، ویری گڈ، لیکن اگر طریقہ مرنے کا جانور کا شریعت کے مطابق نہیں ہے، یعنی کہ ذبیحہ وہ نہیں ہے، اگر اللہ کا نام بھی لیا گیا تب بھی وہ حلال نہ ہوگا. اس لیے کہ جس طریقے سے وہ مرا ہے جانور، جس طریقے سے اس جانور کی جان گئی ہے، وہ طریقہ شریعت کے مطابق نہ تھا، ورنہ یہاں اللہ کو اتنی لمبی لسٹ دینے کی کیا ضرورت تھی. اور ایک میجر کنفیوژن ہے آج، چونکہ دیکھیے باؤنڈریز بہرحال میلٹ ہو رہی ہیں، ٹریولنگ بڑھ رہی ہے، دنیا گلوبل ولیج بن رہی ہے. باہر کے ملکوں میں جہاں پہ جو نان مسلم کنٹریز ہیں وہاں آنا جانا بہت ہے، وہاں کے گوشت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ جو بازاروں میں ملتا ہے جس کو کہ جھٹکا کہا جاتا ہے، یہ حلال ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں نہیں، دیکھیے یہ بھی تو کرسچنز ہیں، کرسچنز ہوں یا مسلم ہوں یا جیوز ہوں، اگر یہ سلاٹر کر رہے ہیں ویری گڈ، ان کا سلاٹر جائز ہے ہمارے لیے. لیکن اگر کرسچن ہے، مسلم ہے یا جیو ہے، اگر اس نے طریقہ درست اختیار نہیں کیا تو خالی مسلم، کرسچن یا جیو ہونے کی وجہ سے وہ گوشت حلال نہیں ہو جائے گا. طریقہ بھی درست ہونا چاہیے. آپ جاتی ہیں مرغی خریدنے کے لیے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے مرغی کی گردن ذبح کرتا ہے، وہ کاٹتا ہے نا، ذبیحہ کرتا ہے نا، ذبیحہ. اب اگر وہ ہے سپوزنگ آپ نیچے کھڑی ہیں، اوپر سے دکان والا اوپر بیٹھا ہے 5th فلور کے اوپر، آپ نے کہا مرغی دے دو، اس نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر، پھٹ نیچے مرغی پھینک دی، مر گئی، کھائیں گی آپ؟ کیوں؟ مسلمان نہیں ہے پھینکنے والا؟ بسم اللہ نہیں کہا پھینکنے والے نے، واٹس دا پرابلم؟ طریقہ غلط ہے نا. جس طریقے سے بیچاری مرغی مری وہ طریقہ غلط ہے، تو اس کو بھی تھوڑا سا ذہن میں رکھیے. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پانسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو. پانسے یعنی توہم پرستی کی طرف اشارہ ہے. قسمت کا حال معلوم کرنا، طوطے سے فال نکلوانا، اتنے عالم فاضل طوطے ہو گئے، یا اوریکل آف ڈیلفی کا آپ نے سنا ہوگا، ہاروسکوپس، ٹیرٹ لیوز یا ٹی لیو ریڈنگ، چائے کی پتیاں بتا رہی ہیں تم کیسے ہو، کافی کا جھاگ بتا رہا ہے تم کیسے ہو. مختلف چیزوں سے قسمت کا حال معلوم کرنا، یہ سب انسان کے اندر کمزوری پیدا کرنے والی چیز ہے. سپرسٹیشنز انسان کو کمزور کر دیتی ہیں. پچھلی دفعہ بھی ہم نے اس پر تھوڑی سی بات کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں مضمون یہ بیان کیا ہے کہ جو کسی عراف یعنی نجومی یا کاہن کی بات پر یقین کرتا ہے 40 دن کی اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. یعنی کہ اللہ اتنا خفا ہو جاتا ہے کہ 40 دن کے سجدے اللہ قبول نہیں کر رہا، اتنا خفا ہے اللہ. یہ بھی آپ نے فرمایا کہ جو ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں انہوں نے میری لائی ہوئی تعلیمات کا انکار کر دیا. اسلام ہمارا وہمی مزاج نہیں بنانا چاہتا،
نرو اسٹرانگ ہو، تم حقیقت کا علم حاصل کرو. توہم پرستی اچھی چیز نہیں ہے، اور توہم پرستی کی وجہ سے انسانوں کا ایکسپلائٹیشن ہوتا ہے، انسان کے اندر کمزوری پیدا ہوتی ہے. فرمایا ذالکم فسق، یہ سب اعمال فسق ہیں. آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے، لہٰذا تم ان سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا. اللہ تعالی ہم کو مسلمز بائی برتھ اور مسلمز بائی چوائس بنائے. اللہ ہم کو بورن اگین مسلمز بنا دے. ہم بورن مسلمز تو ہیں، اللہ کرے کہ ہم خود شعور سے فیصلہ کریں، شعوری طور پہ مسلمان ہونے کا ہم فیصلہ کریں. آگے فرمایا لہٰذا جو حلال حرام کی قیود تم پر قائد ہیں یعنی ان کی پابندی کرو. دیکھیے سورہ جو مائدہ ہے یہ بالکل اینڈ کی طرف نازل ہوئی، اور جو اس میں حرام ہے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، جو اس میں حلال ہے وہ ہمیشہ کے لیے حلال ہے. فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان ہو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا رحم فرمانے والا ہے. یسألونک ماذا احل لہم، لوگ پوچھتے ہیں ان کے لیے کیا حلال ہے. دیکھیے پچھلے مذاہب کا مزاج کیا تھا؟ سخت مزاج یہ تھا کہ تھوڑی سی چیزیں حلال ہیں، زیادہ تر حرام ہے. دنیا کی زندگی مشکل، دنیا کی لذتیں مشکل، شادی بیاہ حرام، ٹھنڈا پانی نہیں پی سکتے، اپنی مرضی کے لباس اپنی مرضی کے رنگ نہیں پہن سکتے. تو ان کو خیال یہی تھا کہ شاید اسلام بھی ایسا ہی دین ہے. تو کہا کہ بتائیں کیا کیا حلال. جواب کتنا پیارا دیا گیا، قل احل لکم الطیبات، تمہارے لیے ساری پاکیزہ چیزیں حلال ہیں. گو اینڈ انجوائے. اللہ چاہتا ہے ہم کھائیں پیئیں خوش رہیں. بلا وجہ جب حلال کو حرام کیا جاتا ہے زندگی میں خشکی آ جاتی ہے. کھاؤ اور پیو، ہیو فن، دہی بڑے کھاؤ، چٹنی کھاؤ، تم چاٹ بناؤ، تم چھولے کھاؤ، پکوڑے کھاؤ، کوئی پابندی نہیں. کوئی پکوڑے کھانا تقویٰ کے خلاف نہیں ہے. تو بلا وجہ جھوٹے قسم کی دینداری کے مظاہرے نہ کرو. اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر کے نفس کی کشتی کا یہ مقام نہیں ہے. ہاں جہاں اللہ کی حدیں آ جائیں وہاں رک جاؤ. اور کھانا پینا دیکھیں انسان کی زندگی میں خوشی پیدا کرتا ہے نا، ریلیکس کرتا ہے. ورنہ بلا وجہ زندگی ڈرائی ہو جائے، خشک ہو جائے، ہمارے مزاج بھی خشک ہو جائیں، ہم بھی منہ بسور کر بیٹھے رہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں مسکراتے ہیں، اس کے بعد اب ہم بھی خوش ہوتے ہیں، اللہ بھی خوش ہوتا ہے الحمدللہ. پھر فرمایا اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو، جن کو اللہ کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو بھی تم کھا سکتے ہو. البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو. اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں. اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے. کون سا کھانا؟ یعنی کہ جو ہمارے کرائٹیرین کے اوپر پورا اتر رہا ہے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ تمہاری میز پر تو سور حرام ہے اور ان کے ہاں اگر پورک چاپس رکھیں تو تم جا کے خوشی خوشی کھانا شروع کر دو. یہ مطلب نہیں کہ تمہارے لیے جو حلال ہے تمہارے دسترخوان پر، ان کے دسترخوان پہ وہ چیزیں ہیں تو تمہارے لیے حلال. وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور تمہارا کھانا بھی ان کے لیے حلال ہے. اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، بشرط یہ کہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرنے لگو. یعنی جوز اور کرسچن کی خواتین سے مسلمان مرد نکاح کر سکتے ہیں. بتا دیا کس مقصد سے کرو، ان کو گھر میں بسانے کے لیے. چاہے مسلمان عورت سے نکاح کر رہے ہو یا نان مسلم سے، دیکھو کہ شریف عورت ہے، مومنہ عورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ چیزوں کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے. حسن دیکھا جاتا ہے، نسب دیکھا جاتا ہے، مال دیکھا جاتا ہے، دین. تو تم دین دیکھ کر شادی کرو. بہترین چیز یہی ہے. اگر تم کو اپنی آخرت کی فکر ہوگی، اگر تم کو یہ فکر ہوگی کہ کس زمین میں تم اپنا بیج ڈال رہے ہو، تو تم اچھی بیوی لے کر آؤ گے، تم نیک بیوی لے کر آؤ گے. اس کی اجازت دے دی گئی ہے اور یہ بتا دیا کہ ان کی حفاظت کرنا. تم گرین کارڈ حاصل کرنے کے لیے تم شادیاں مت کر لینا وہاں جہاں کے لڑکیوں سے.
وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اور جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کر دیا اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہوگا، خاسرین، ریئل لوزر وہی ہوگا۔ اب کچھ وضو کے بارے میں آیات آ رہی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ اگر جنابت کی حالت میں ہو، جنابت یعنی میجر امپیورٹی ہے، مینسز ہے یا نفاس ہے، بچہ ہونے کے بعد غسل لینا ہے، پیریڈز ختم ہو گئے ہیں، یا شوہر بیوی کا تعلق قائم ہوا ہے، یا کوئی اور جو کہ حدث اکبر جن کو کہا جاتا ہے، اگر یہ صورتحال ہے تو نہا کر پاک ہو جاؤ۔ اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت یعنی کال آف نیچر کر کے آئے، یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا، اشارہ ہے شوہر بیوی کے خاص تعلق کی طرف، اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو، بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو۔ یعنی یہاں پر کچھ پاکی ناپاکی کے احکامات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ پاکی ناپاکی کے احکامات کا علم حاصل کرنا فرض میں سے ہے، ہر انڈیویجول کے اوپر یہ چیز فرض ہے، تو ہمیں اس کا علم ضرور حاصل کرنا چاہیے، اس لیے کہ عبادت کی قبولیت پاکی کے اوپر ہے۔ اگر وضو ہی نہ ہوا تو نماز ہی قبول نہ ہوگی، اس لیے کہ پاکی کو، وضو کو نماز کی کنجی کہا گیا ہے۔ اور کنجی دیکھیں، چابی کی جو ہوتی ہے کتنی سٹرکچرڈ ہوتی ہے نا، تو وضو کا طریقہ بڑا سٹرکچرڈ ہے، ہم اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے اپنی طرف سے، ہم اس میں زیادہ ریلیکس ایٹیٹیوڈ نہیں کر سکتے، اور کیا حرج بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ اگر میں نیل پالش لگا کے میں اس کے بعد اگر وضو کر رہی ہوں اور ناخنوں پر اگر پانی نہیں لگا تو کیا حرج ہے۔ کہتے ہیں اللہ اتنا پیٹی نہیں ہے، اللہ اتنی چیزوں پر عذاب نہیں دیتا۔ دیکھیں، پیٹی اور نہ پیٹی ہونے کی بات نہیں ہے، بات امپورٹنس کی ہے، اور دوسری بات علم کی ہے۔ آپ الحمدللہ شہر کی خاتون ہیں، پڑھی لکھی ہیں، آپ کو 35 فون نمبر ہے نا، 358 میں اور 538 کا فرق آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، کتنا فرق ہے، کنیکشن جڑے گا اگر آپ نے اس کو آگے پیچھے کر دیا۔ ایک گاؤں کا بیچارہ بندہ آیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ 35 کہو کہ 53 کہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ہم ہنسیں گے نہیں اس کے اوپر، ہم کہیں گے کنیکشن ہی نہیں جڑے گا تمہارا۔ تو بات یہ ہے، وائرز لگے ہیں، یہ جو ہم بتیاں روشن دیکھ رہے